من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 تا 79 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے آزر کو، اور یاد رکھنے کے قابل ہے وہ وقت جس وقت ابراہیم نے کہا اپنے باپ آزر سے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا میں بنا لوں بتوں کو معبود؟ انی اراک، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، وکذالک، اور اسی طرح نری، ہم نے دکھائے ابراہیم کو ملکوتس، عجائب، سماوات، آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ فلما، پھر جس وقت جن علیہ اللیل، پھر جس وقت اس پر
رات کی تاریکی چھا گئی، رعا کوکبا دیکھا ستاروں کو، قال کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما افل پھر جس وقت وہ غائب ہو گئے، قال فرمایا لا احب الآفلین غائب ہونے والے کو میں پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر پھر جس وقت دیکھا چاند کو، بازغاً چمکتا ہوا، قال فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر جس وقت افلا غائب ہو گیا چاند، قال ابراہیم نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین البتہ میں ہو جاتا گمراہ قوم میں سے۔ فلما رأى الشمس پھر جس وقت دیکھا سورج کو، بازغۃً چمکتا ہوا، قال فرمایا ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر یہ بڑا ہے۔ فلما افلت پھر جس وقت سورج کی روشنی بھی غائب ہو گئی، سورج غائب ہو گیا، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون بے شک میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت بے شک میں نے متوجہ کر لیا، وجہیہ اپنے چہرے کو، للذی اس ذات کی طرف، فطر السماوات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفا اور میں ایک طرف رہنے والا ہوں، وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، مشرکین میں سے۔ ان آیات کریمہ میں بھی اللہ جل شانہ نے در حقیقت شرک کی تردید فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جنہیں تمام مذاہب کے لوگ اپنا جو ہے، تمام مذاہب کے لوگ اپنی نسبت، اپنی عقیدت اور اپنے احترام کی نسبت جن کی طرف کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ چنانچہ تیسرے پارے کے اندر یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا، مشرکین نے کہا کہ یہ ہمارے ہیں، تو میرے رب نے جواب دیا ما کان ابراہیم یہودیًا، ما کان ابراہیم یہودیًا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہ تھے، ولا نصرانیًا نہ ہی وہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا من المشرکین لیکن وہ ایک طرف رہنے والوں میں سے تھے، وما کان من المشرکین اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، نہ وہ مشرکین میں سے تھے، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، وہ ان سب سے ایک طرف رہ کر اپنے رب کی عبادت کرنے والے تھے۔ یہودیوں نے بھی شرک کیا، عیسائیوں نے بھی شرک کیا، اور مشرکین تو تھے ہی شرک میں ڈوبے ہوئے،
تو ان میں سے ہر ایک نسبت، چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرکین ہوں، ان سب نے نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رکھی ہیں اور رکھتے ہیں، اور ان سے عقیدت، ان سے محبت، ان کا احترام، یہ ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام کی جماعت ہے، تعداد ہے، جتنے بھی تشریف لائے، رتی بھر بھی کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے، پیغمبر نے اللہ کی ذات کے ساتھ، رب کی صفات کے ساتھ، رب کی ربوبیت کے ساتھ، رب کے اختیارات کے ساتھ کسی غیر کو کبھی منسوب نہ کیا، صرف وہ ایک رب کی عبادت کرنے والے تھے، یعنی شرک نہ کیا رتی بھر بھی، نہ نبوت کے ملنے کے زمانے سے پہلے، نہ نبوت کے مل جانے کے زمانے کے بعد، رتی بھر بھی کسی بھی پیغمبر نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم السلام کم و بیش تشریف لائے، کسی نے بھی رتی بھر نہ نبوت کے ملنے سے پہلے کا زمانہ، نہ نبوت کے مل جانے کے بعد کا زمانہ، کسی نے بھی شرک نہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ جل شانہ نسبت کر کر فرما رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کر فرما رہے ہیں کہ جس وقت انہوں نے اپنے باپ آزر سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے، قرآن یہ بتلاتا ہے، لیکن تقریباً 2 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے روایت ذرا اس سے مختلف بھی ہے، لیکن وہ سند کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے در حقیقت چچا تھے، اور باپ کا نام تارخ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تارخ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد چاچے کا نام آزر تھا۔ تو چاچا جو ہے اس کی طرف نسبت کر کر اللہ جل شانہ نے خطاب فرمایا، لیکن چچا بھی بحیثیت باپ کے ہوتا ہے، مرتبے اور مقام کے، لیکن جن ان صحابہ اکرام سے روایت ان کے بارے میں منقول ہے، مذکور ہے، وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تو ہم قرآن کریم میں جو نسبت ظاہری الفاظ سے کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے کہا، تو باپ کی طرف ابھی باپ کو کہا جاتا ہے، والد کو کہا جاتا ہے ابن سے ابھی یہ یا کی طرف نسبت ہو رہی ہے، مضاف الیہ ہے، تو فرمایا کہ اپنے باپ آزر سے کہا۔ ابھی یا متکلم کی ہوتی ہے کہ میرا باپ، اب یہ ایسے تو ترجمہ نہیں کر سکتے کہ میرے باپ آزر سے کہا، ابھی اپنے باپ، اپنا ترجمہ کیا یا کا، تو فرمایا جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا کہا؟ اتتخذ اصناما آلہہ، کیا میں بنا لوں بتوں کو معبود؟ اصنامن صنم سے ہے، صنم کہتے ہیں کہ وہ جو بت بنایا کرتے تھے، چاندی کا، سونے کا، لکڑی کا، پتھر کا، مختلف چیزوں کا وہ بت بنایا کرتے تھے، اور حقیقت میں وہ لکڑی کی پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے، در حقیقت وہ پتھر کی پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے، وہ جو ہے اسے جو ہے لکڑی کا، پتھر کا، سونے کا، چاندی کا، ان جو بنے ہوئے بت ہوتے ان کی پوجا پاٹ نہیں کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، وہ بڑے نیک تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، ہر وقت یکسوئی اور جو ہے سنجیدگی کے ساتھ رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ رب کی ایسے عبادت کیا کرتے، تو اپنے بزرگوں کی تعظیم اور احترام کے طور پر انہوں نے تصاویر بنا لی،
کہ ان کو دیکھ دیکھ کر رب کو یاد کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، وہ اللہ کی یوں عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح تصویریں بنائی گئی ان کے آبا اجداد نے، تو وہ چلتے 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 چلاتے ایسا ہوا کہ انہوں نے ان تصاویر کو بتوں کی شکل میں منتقل کر دیا کہ ایک من کا پتھر ہے، اسے تراش کر جب وہ 1 کلو کا رہ گیا اور تصویر بن گئی تو اس کی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ تو وہ اس جس کی تصویر انہوں نے بنائی ہے اس بزرگ کی حقیقت میں وہ عبادت کر رہے ہیں جو ان کے آبا اجداد سے چلا آیا۔ ورنہ اگر پتھر کی عبادت ہوتی تو 1 من پتھر کی بھی پوجا کر لیتے، 1 من پتھر کو بھی معبود بنا لیتے۔ اصل میں تصاویر جو چلی آ رہی تھی ان تصاویر کی طرف نسبت کر کر ان کی پوجا پاٹ کی جا رہی تھی۔ تو پرانے بزرگوں نے ہندوستان میں دیکھا ہوگا جو ہے کرشن بدھ اور رام چندر، یہ ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہندو لوگ یہ کیا کرتے کہ کرشن جو بت تھا، کرشن جو بت تھا، 1 من کا پتھر لیا، اسے تراشا، جب وہ 1 کلو کے رہ گیا اور کرشن کی شکل بن گئی تو اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس کو معبود بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح رام چندر، اس کی طرز پتھر لیا اور اس کا پتھر لے کر اس کو تراش کے جب 1 کلو کے رہ گیا، چھوٹا سا رہ گیا، اس کی شکل بن گئی، تراش کر تو اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ اس طرح بدھ ان کا ایک بت کا نام ہے، تو اس کو تراشنا شروع کیا پتھر کو، جب بدھ کی شکل بن گئی تو اس کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ تو یہ ہندو جو ہے ان کا اندر جو انہوں نے نام رکھے ہوئے اپنے بزرگوں کے ناموں پر انہوں نے پتھروں کا تراش کر ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اب یہ بت جو ہے کسی نے سونے کا بنایا ہوا، کسی نے اپنا رب جو ہے چاندی کا بنایا ہوا، کسی نے لکڑی کا بنایا ہوا، کسی نے پتھر کا بنایا ہوا۔ تو جس چیز کا بنایا ہوا تو ان کی شکلوں میں جو وہ منتقل انہیں کیا تو ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، سجدے کرنا شروع کر دیے، انہیں کو خالق ماننا شروع کر دیا کہ یہ ہمیں دیں گے، رام چندر ہمیں دے گا، بدھ ہمیں دے گا، کرشن ہمیں دے گا، تو ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت کے یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے اتتخذوا اصناما آلہہ، کہ کیا میں ان بتوں کو معبود بنا لوں، ان کی پوجا پاٹ کو شروع کر دوں، جن کی طرف میری برادری میری قوم کر رہی ہے، جن کے سامنے جھک رہی ہے، جن کو خالق و مالک مان رہی ہے، کیا ان کے سامنے جھکنا شروع کر دوں؟ پھر فرمایا انی اراک، میں دیکھتا ہوں، اپنے باپ کو مخاطب کیا، اپنے والد کو مخاطب کیا، اراک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک اور تیری قوم کو، یعنی میں دیکھتا ہوں اپنے باپ کو اور اپنے باپ کی قوم کو، میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں، کہ یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور پھر فرمایا اور اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائب، آسمانوں اور زمین کے عجائب، آسمان اور زمین کا عجائب کیا ہے؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے، تو بڑی بڑے یہ ستارے ہیں، سیارے ہیں، شاہکار ہیں، رب کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ تو جس وقت اللہ کے پیغمبر نے ان چیزوں کو دیکھا، ان عجائب کو دیکھا، آسمان میں چمکتے ہوئے چاند اور ستاروں سیاروں کو دیکھا، اور زمین پر روشن کیے ہوئے آسمان پر جو ہے چلتی ہوئی تیز رفتار کے ساتھ سورج کو دیکھا، جس کی کرنیں، جس کی روشنی زمین پر پڑ رہی ہے، تو ان عجائبات کو دیکھا، عجائبات کو دیکھا تو کہنے لگے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ فرمایا اللہ نے ان عجائب کو کیوں دکھایا؟ تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں کہ ان عجائبات میں کسی کی طاقت ہے جو ان کو چلا رہی ہے، جو ان کو لے کر چل رہی ہے، جو ان میں روشنی دے رہی ہے، جو ان کو رفتار دے رہی ہے، جو ان کے اندر حرکت پیدا کر رہی ہے، کوئی تو ذات ان کے پیچھے ہے۔ تو اس کی پھر تفصیل بیان فرمائی کہ کس طرح انہوں نے رب کو پہچانا، تو دلائل بیان کیے گئے۔ فرمایا فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رات کو، اور رات آئی تو دیکھا کہ چاند ہیں، ستارے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ان کی چمک ہے، دمک ہے، ان
کو دیکھتے ہوئے جب رات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر چھا گئی، اب قوم بیٹھی ہوئی ہے، برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے درمیان موجود ہیں، دن ڈھلا ہے، رات آئی ہے اور جو ہے رات کی تاریکی ہے۔ دیکھا اچانک آسمان پر کہ ستارے چمک رہے، جگمگا رہے، ٹمٹما رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنی قوم سے کہا ہذا ربی، یہ ہذا ربی استفہام ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ میرا رب ہے، ہذا ربی یہ استفہام ہے۔ قوم برادری جو بیٹھی ہوئی ہے ان سب کو مخاطب کر کر فرمایا یہ میرا رب ہے، ان سے پوچھ رہے، استفہام کر رہے یہ میرا رب ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے مطلب کہ یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اتنا بڑا سیارہ ہے، چمک ہے، دمک ہے، خوبصورتی ہے، اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے، ایسا نہیں، یہ استفہام ہے۔ فرق قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جو برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ میرا رب ہے، استفہام کے طور پر فرمایا یہ میرا رب ہے۔ تو فلما افلا، پھر کیا ہوا، جس وقت وہ ستارے غائب ہو گئے، فرمایا لا احب العافلین، غائب ہونے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا جو غائب ہو جائیں۔ فلما، پھر فرمایا تو اچھا یہ ستارے جو تھے ان کے بارے میں مختلف روایات ہے۔ فرمایا مشتری جو ستارہ ہے اس کو دیکھ کر کہا یہ میرا رب ہے۔ اسی لیے ایک روایت یہ ہے کہ زہرہ جو ستارہ ہے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ تو فرمانے لگے کہ جب وہ غائب ہو گئی ان کی چمک دمک تو فرمایا کہ یہ رب نہیں ہو سکتے۔ فلما رأى القمر، پھر جب دیکھا چاند کو بازغن چمکتا ہوا تو کہنے لگے، قوم سے مخاطب کر کر فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ چاند کو دیکھ کر فرمایا یہ میرا رب ہے، استفہام کے طور پر فرمایا۔ فلما افلا، پھر جب چاند بھی غائب ہو گیا، چاند بھی نظر آنا بند ہو گیا تو فرمایا قال لئن لم يهدني ربی، فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ اللہ نے میری رہنمائی فرمائی، رب کی طرف نسبت فرمائی کہ یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرا رب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر کیا دیکھا، دن ڈھلا اور سورج نکلا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا کہ اس کی روشنی تو چاند سے بھی زیادہ ہے، اس کی روشنی تو جو ہے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو قوم کو مخاطب کر کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، استفہام کے طور پر کہ یہ میرا رب ہے۔ اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ کی ان مخلوقات میں اللہ رب العزت نے کچھ تاثیر رکھی ہے، اور اس بات کو جو ہے علم نباتات والے بھی بتلاتے ہیں کہ سورج کی بھی تاثیر ہے، چاند ستاروں کی بھی تاثیر ہے، یہ مؤثر ہوتے ہیں، یہ اپنا اثر چھوڑتے ہیں فصلوں پر، پھلوں پر۔ چاند اور ستاروں کی تاثیر یہ ہے کہ یہ پھلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، یہ ان کے اندر جو ہے مٹھاس پیدا کرتی ہے، ذائقہ پیدا کرتی ہے، اور سورج کی روشنی فصلوں پر مؤثر ہوتی ہے کہ فصلوں کی پکائی کے لیے مؤثر ہوتی ہے۔ علم نباتات والے بتلاتے ہیں، لیکن میرے رب نے نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ سورج کو، کسی بھی چیز کو کوئی اختیارات نہیں دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے ہوں کہ سورج کا جو ہے یہ مکمل طور پہ اختیارات سورج کے پاس ہیں، چاند کے پاس ہیں، ستاروں کے پاس ہیں۔ اللہ نے جو تاثیر ان میں رکھی ہے وہ رکھی ہے، لیکن اختیارات اللہ جل شانہ نے کسی کو نہ دیے، اختیارات کسی کو نہ دیے۔ تو جس وقت سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، فرمایا یہ تو سب سے بڑا ہے، ھذا اکبر۔ تو قوم کو اصل میں ان کا یقین بنا رہے ہیں، قوم کے شرک کی تردید کر رہے ہیں ہر سوال کے اندر کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو غائب ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا، جس کی چمک ختم ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب سورج کو دیکھا اب قوم کو سے پھر استفہام فرما رہے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے رب، قوم سے استفہام کے طور پر فرما رہے۔ پھر فرمایا فلما افلت، شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، قال یا قومی، فرمایا اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن کو تم شریک بناتے ہو، میں ان تمام چیزوں سے بری ہوں۔ نہ میرا رب چاند ہو سکتا ہے، نہ میرا رب ستارے ہو سکتے ہیں، نہ میرا رب سورج ہو سکتا ہے، میں ان سب سے بری ہوں، میں ان سب سے بری ہوں۔ تو قوم جو ہے ستاروں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتی تھی، جہاں بت تراش کر ان کو
عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر یہ ستاروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ تو ایک اور مذہب کا بھی ایک جگہ پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ سائبین کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سائبی بھی نہ تھے۔ سائبی کون تھے؟ یہ ستاروں کی پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ تو آپ کی قوم میں ایسے بھی لوگ تھے، اللہ کو مانتے تھے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کو مانتے تھے اور قیامت کو بھی مانتے تھے، جنت کو بھی مانتے تھے، جہنم کو بھی مانتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ ستاروں کی بھی پوجا پاٹ کیا کرتے، اس لیے ان کو کہا گیا سائبین۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق سائبین سے بھی نہ تھا، کیونکہ یہ سب کے سب شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی، میں متوجہ کرنے والا ہوں اپنے چہرے کو، بے شک میں متوجہ کرتا ہوں اپنے چہرے کو کس کی طرف؟ للذی، اس ذات کی طرف، فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ فطر کسے کہتے ہیں؟ فطر کا معنی لغت میں یہ ہے کہ ایسی چیز جس کا کوئی نمونہ نہ ہو، جس کا کوئی سانچہ نہ ہو، بغیر نمونے کے، بغیر سانچے کے جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین، ہر چیز۔ یعنی کہ جب کوئی نمونہ سامنے ہوتا ہے نا، کوئی کسی چیز کا نمونہ سامنے ہوتا ہے تو اس جیسی چیز بنانا آسان ہو جاتا ہے، لیکن نمونہ نہ ہو تو اس جیسے خود سے کوئی چیز تیار کرنا، اس میں ایک وقت لگتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کوئی ایسا سانچہ نہیں بنایا تھا کہ جس کو دیکھ کر جو ہے اللہ نے آسمان کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، کوئی نمونہ پہلے سے نہ تھا کہ جس نمونوں کے دیکھ کر آسمان اور زمین بنا دیے، بلکہ اللہ نے ہر چیز کو بغیر نمونے کے، بغیر امثال کے، بغیر مثل کے، کوئی ان جیسی چیز نہ تھی اس سے پہلے، تو اللہ نے بغیر اپنی قدرت کے ساتھ، بغیر کسی نمونے کے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حنیفہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ میں اس ذات کو رب مانتا ہوں جس نے آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، حنیفہ، میں ایک طرف رہنے والا ہوں، نہ میں یہودی ہوں، نہ میں عیسائی ہوں، نہ میں مشرک ہوں، نہ میں سابی ہوں، میں ایک رب کی عبادت کرنے والا ہوں، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں مانتا، کسی کو حاجت روا نہیں مانتا، کسی کو دستگیر نہیں مانتا، کسی کو دادا نہیں مانتا، سب کچھ میں اپنے ایک رب کو مانتا ہوں۔ اور رب کون ہے؟ للہ الواحد القہار، وہ اللہ کی ذات ہے۔ وما انا من المشرکین، مشرکین کی بھی تردید کر دی۔ مشرکین مکہ نے کہا ابراہیم تو ہمارے تھے، یہودیوں نے کہا ابراہیم تو ہمارے تھے، نصرانیوں نے کہا ابراہیم تو ہمارے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، نہ وہ سابی تھے، وما انا من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان آیات کریمہ میں آپ کی زندگی کا ایک حال اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قوم کو دعوت دی اور کس طرح ان کے نظریات کی تردید کی اور کس طرح ایک رب کی عبادت کی اور کس طرح ایک رب کی طرف لوگوں کو بلایا۔ تو ان آیات کریمہ میں شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا مومن کے، لیکن جس کے دل میں کفر ہوا، جس کے دل میں شرک ہوا اور سر سے لے کر پاؤں تک شرک میں ڈوبا ہوا، یا رتی بھر بھی جس میں شرک پایا گیا، اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہ کرے گا، کبھی اسے جنت میں نہ بھیجے گا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، یہ رب کا قانون ہے۔ ہاں جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں ایمان کی سلامتی کی دعائیں مانگے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ جب بھی موت آئے ایمان پر آئے، یا اللہ ایمان اور سلامتی والی زندگی نصیب فرما، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا، صبح مسلمان شام کو کافر ہے، شام کو کافر ہے صبح مسلمان ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلے گا کب کافر ہو گئے کب مسلمان ہو گئے، ایسے ان کے نظریات تبدیل ہو جائیں گے، عقائد تبدیل ہو جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، رب سے چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا پاٹ، غیر پہ یقین توکل جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست کر جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی اور سلامتی والی زندگی مانگے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، سلامتی والی زندگی ایمان کے ساتھ نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان اور سلامتی والی ہم میں سے ہر ایک کو زندگی نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرک سے، کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔